آج ہم آپ کے سامنے بواسیر کے نسخے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ بواسیر ایک بہت ہی عام بیماری ہو چکی ہے، اس کے بہت سارے مریض ہو چکے ہیں، ہر چوتھا پانچواں آدمی آپ کو اس کا مریض ملے گا۔ یہ بیماری اس قدر خطرناک طریقے سے پھیل رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے کہ کوئی حد نہیں، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے عورتیں جوان سب کے سب جو ہے اس بیماری کے اندر آپ کو مبتلا ملیں گے۔ اور ہمارا خود کا بھی تجربہ ہے کہ ہمارے پاس بھی بواسیر کے مریضوں کی آمد اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو بتا نہیں سکتے۔ بہت زیادہ بواسیر جو ہے معاشرے میں اور اس وقت پھیل رہی ہے۔ اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ ایک بہت بڑا سبب تو اس کا ہے کہ جسم کی گرمی کی وجہ سے بھی جو ہے بواسیر پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا سبب ہے قبض، یا خاص طور سے پرانا قبض۔ تو یہ چیز بھی جو بہت ہی نقصان دہ ہے، قبض کی طرف سے آدمی دھیان نہیں دیتا ہے، کئی دن جانے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے، ارے آدمی سوچ رہا ہے چھوڑو کیا ضرورت ہے، لیکن بعد میں چل کر کے یہ چیز جو ہے بڑی مصیبت بن جاتی ہے، اور ایسی مصیبت کہ آدمی پھر جھیلتا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا سبب ہے گرم غذائیں، مطلب جن کی تاثیر گرم ہے، وہ کھانے مراد ہیں یا وہ چیزیں مراد ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اور خاص طور سے اگر آدمی کا جسم پہلے سے ہی گرم ہے یا ٹھنڈا تھا، لیکن پھر گرم چیزیں کھا کر کے اس کے جسم کے اندر گرمی بن گئی اور بھر گئی، اور اس سے جو ہے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک بہت بڑا سبب ہے جو اس وقت معاشرے میں جس کی وجہ سے بواسیر پھیلتی ہے، وہ ہے گرم دوائیں۔ انگریزی دوائیں اگر خاص طور سے کسی بھی بیماری کے اندر کی جانے لگیں اور ایک عرصے تک آپ کریں، شوگر میں، ہارٹ میں یا کسی اور چیز میں، تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے بواسیر کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ اس طرح کے بھی ہمارے پاس بہت سارے مریض ہیں۔ تو انگریزی دوا کی تاثیر میں گرمی ہوتی ہے، وہ گرم کیمیکل پر بیس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم آج آپ کو ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ بواسیر کیا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کا دوا کیا ہے، علاج کیا ہے، اسی بارے میں ہم آپ کو کچھ بتانے والے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں کہ ان چیزوں سے جو ہے بیماری یہ ہو سکتی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ یعنی اگر قبض ہے تو قبض کو جو ہے قبض سے لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے۔ قبض اگر ہے تو اس کا قبض کا علاج کیا جائے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ قبض جو ہے بہت بڑی بیماری ہے۔ قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری بیماریوں کی ماں ہوتی ہے، بہت سارے بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ تو قبض اگر ہے تو قبض کا علاج کیا جائے۔ اسی طرح سے کسی بھی مرض میں بہت زیادہ بھر کے دوائیں نہ کھائی جائیں۔ اگر کھائی جائیں تو اس کا کوئی توڑ بھی جو ہے ساتھ میں کیا جاتا رہے حکیم کے مشورے سے یا ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا کوئی نہ کوئی توڑ کرتے رہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ گرم دوائیں کھانے کے بعد جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ بواسیر کی شکل میں ہمارے سامنے ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بواسیر کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ بواسیر جو ہے جہاں سے آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے وہاں پر اس کے مسے بن جاتے ہیں اور دانے جیسے بن جاتے ہیں، اور وہ پھر کبھی اندر ہوتے ہیں اور کبھی جسم کے باہر ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کیفیتوں کے اندر بھی جو ہے بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اندر والے بھی جو ہے تکلیف دہ ہوتے ہیں، باہر والے بھی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ کسی کو زیادہ اندر والے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کسی کو باہر والے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ خونی بھی ہوتی ہے، بادی بھی ہوتی ہے۔ خونی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مسے ہوتے ہیں ان کے اندر خون نکلتا ہے۔ تو خونی جو بواسیر ہوتی ہے اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اگر خون نکل رہا ہے اور وہ کالے رنگ کا نکل رہا ہے تب تک تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ کالا خون نہیں ہے، وہ گندگی ہے جسم کے اندر کی، وہ نکل رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی خون کا رنگ صاف ہو جائے تو پھر اس کو خون کو بند کرنے اور روکنے کی کوشش اور تدبیر کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ خون زیادہ نکلنے لگے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی صحت جو ہے اتنی اچھی ہوتی ہے کہ خون نکلنے کے باوجود اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ خون نکل رہا
نقصان ہو رہا ہے، ابھی کچھ پتہ نہ چلے لیکن آگے چل کر کے ضرور جو ہے وہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی طرف سے بے توجہی اور لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بادی ہوتی ہے، اس میں پیپ ٹائپ نکلتا ہے، خون نہیں نکلتا ہے، تو وہ بادی کہلاتی ہے۔ ان دونوں ہی چیزوں کے اندر کھانے پینے کے اندر جو ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گرم غذائیں، بادی غذائیں، ان چیزوں سے مسالے دار، تیز مسالے دار، پان پڑیا، اسی طرح سے جو ہے شراب نشہ، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ سب چیزیں جو ہیں پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے پیٹ کو نارمل کرنے کے لیے جوارش بسباسا اور جوارش تمر ہندی کا جو ہے اس میں یوز کیا جا سکتا ہے، کھانے کے بعد میں جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بواسیر کے جو ہے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ بواسیر اصل میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جس میں بواسیر کے ساتھ میں قبض بھی ہے، ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں قبض نہیں ہے۔ اگر بواسیر قبض کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں اطرف المقل کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اگر قبض نہیں ہے تو معجون مقل کا جو ہے استعمال کر لیا جائے۔ اس کو صبح شام دونوں دواؤں کو صبح شام 10-10 گرام جو ہے صبح شام لینا ہوتا ہے۔ اور اگر بواسیر خونی ہے تو اس کے ساتھ میں حب بواسیر خونی جو ہے 2 گولیاں صبح شام لے لی جائیں، اور اگر بواسیر بادی ہے تو 2 گولیاں حب بواسیر بادی کی جو ہے ساتھ میں لے لی جائیں۔ اور اسی طرح سے اس میں معجون خبث الحدید کا بھی استعمال بہت مفید ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے صبح ان دواؤں کو صبح شام لے لیں، معجون خبث الحدید کو رات میں سوتے وقت استعمال کر لیں، یا خبث الحدید کو صبح شام لے لیں اور اطرف المقل یا معجون مقل کو رات میں سوتے وقت استعمال کر لیا جائے۔ یہ بہت بہترین نسخہ ہے، مجرب ہے، آزمودہ ہے، اور یونانی ہربل کا بہت ہی مشہور نسخہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے ان مسوں پر کچھ لگانے کی، جب اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اس پہ کچھ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایک مرہم آتا ہے ہمدرد کا، ہمدورائڈ مرہم، تو اس کو بھی لگایا جا سکتا ہے، اس سے بھی جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر خون زیادہ آ رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر خون زیادہ آ رہا ہے تو قرص بندش خون آتا ہے، قرص بندش خون جو ہے وہ استعمال کر لی جائے۔ جیسے ہی خون آئے اس کے فوراً بعد 2 گولی کھا لیں، اور عام دنوں میں جو ہے وہ صبح شام جو ہے 2 گولی کھا لیں، اور اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو نہ بھی کھائیں، لیکن اگر خون آیا ہے تو 2-4 دن اس کو ضرور استعمال کر لیا جائے۔ ان ساری دواؤں کے لنک جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، وہاں پر کلک کر کے آپ آن لائن اس کو گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔